السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، فٹ فاٹ ہوں۔ مفتی صاحب، آپ کے پاس آنے کا اس وقت ارجنسی میں اس لیے آیا ہوں میں آپ کے پاس اور آپ کو تنگ کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے وہ بہت ٹرینڈنگ میں مسئلہ چل رہا ہے، جی اور جہاد کی کال آ گئی ہے کہ جہاد اب ہم پہ سب پہ فرض ہے۔ تو مفتی صاحب، تھوڑا سا ایک بہت ادبانہ، بہت تمیز سے میں بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہ میں تلخ یا کرٹیسائز کر رہا ہوں۔ جی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، مفتیان اکرام اور علماء دین اور یہ جتنے بھی ماشاء اللہ سے لوگ ہیں یہ بہت قابل عزت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بٹ میرا صرف چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جہاد کی کال کرنے کے بعد سارے مفتی صاحب اپنے اپنے گھر کو چلے گئے، تو کیا یہ جہاد کرنا تھا؟ اور کیا یہ کرنا تھا کہ جو KFC کے جو معاملات ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے شیخو پورہ کے اندر بندے کو مار دیا گیا، اور وہ ہمارا ہی شہری تھا، ہمارا ہی مسلمان بھائی تھا، لیکن اس کو مار دیا گیا، اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ جی بس بول دیتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے نا ہماری ذمہ داری یہ نہیں تھی، فوری ڈسون کر دیا جاتا ہے۔ اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا؟ پہلے تو یہ بتائیں، اور جہاد کی کال کے بارے میں بھی ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے اس میں ہر مسلمان رنجیدہ بھی ہے، افسردہ بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ بلکہ صرف مسلمان نہیں، اب تو کئی غیر مسلم ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ انسانیت سوز سلوک ہو رہا ہے، بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو بہیمانہ قتل کیا جا رہا ہے۔ اب لازمی سی بات ہے کہ جب اتنی درندگی کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس پر امت مسلمہ کا ریئیکشن تو بنتا ہے نا۔ تو علماء کرام نے باہمی مشاورت کی، آپ کا اشارہ غالباً مفتی منیر امان صاحب، تقی عثمانی صاحب اور فضل الرحمان صاحب جو مشترکہ ایک انہوں نے فتویٰ جہاد دیا اس کی طرف ہے۔ اب جہاد کا فتویٰ دیا اور گھروں کو چلے گئے، میرا سوال یہ ہے کہ کہاں جاتے؟ فلسطین جاتے؟ اور کیا ریاست انہیں جانے دیتی؟ مسئلہ یہی ہے، ہماری قوم کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ ہوں، فتویٰ جہاد نہ دیتے تو کہتے علماء کیا کر رہے ہیں، ہوں، فتویٰ جہاد دے دیا ہے تو کہتے ہیں گھروں کو کیوں چلے گئے۔ تو اس موقع پر نزاکت وقت کو سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ علماء نے اپنی طاقت کے مطابق جو فتویٰ بنتا تھا وہ فتویٰ دے دیا۔ ہاں، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب آپ فتویٰ دے رہے ہیں، بالخصوص وہ علماء جو قیادت کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ قوم کو ایک لائحہ عمل بھی دیں، ٹھیک ہے۔ آپ انہیں ایک پوری گائیڈنس بھی دیں کہ آپ نے کس طرح ان حالات میں معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ تو بہرحال اب گھروں کو ہی جانا تھا۔ اس پر اب جو تماشا بن رہا ہے، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، آ، ہماری قوم کا جو شعوری لیول ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ ابھی ایک پوسٹ کسی نے مجھے بھیجی مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے کہ وہ کوئی PTI کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی ان کا پروگرام تو آگے آپ جانتے ہیں کیا جی، ہے۔ یہ زبان ہے اور یہ موقع ہے، یعنی فلسطین کے مسئلے کو جب امت مسلمہ لہو لہو ہے، قبلہ اول کا معاملہ ہے، آ، ہزاروں شہادتیں ہو چکی ہیں، ان موقعوں پر اس طرح کی گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں یہ صفاقی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ جو جس لیول پر ہے کردار ادا کر سکتا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ جہاں تک کیفسی والا معاملہ ہے وہ بھی افسوسناک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کی بے شعوری تو ہے، لیکن ہمارے ہاں فقدان قیادت بھی ہے، اچھا، گائیڈ نہیں کیا گیا۔ آپ کو پہلے یہ بات سمجھانا چاہیے تھی کہ آپ جو بائیکاٹ کر رہے ہیں وہ کس لیول پر ہے۔ آپ بزنس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، آپ کنزیومر لیول پر ہوں، بائیکاٹ کر رہے ہیں، آپ کو اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ اور بیسیکلی یہ بائیکاٹ کنزیومر لیول پر ہے کہ پیپسی ان کو سپورٹ کرتا ہے، ہم نہیں پیئیں گے۔ ہمارا ایمان، ہماری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور یہ بالکل درست ہے کہ ہر وہ پروڈکٹ جو اسرائیل کو کسی نہ کسی انداز میں نفع پہنچا رہی ہے، اس موقع پر اس پروڈکٹ کا استعمال کرنا مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ بے وفائی کرنے کے مترادف ہے اور ٹھیک ہے۔ انسانیت سوز ہے۔ تو بالکل پروڈکٹ کا اس طور پر بائیکاٹ ہونا چاہیے، لیکن اب اگر آپ KFC میں جا کے توڑ پھوڑ کریں گے تو وہاں پر جو ورکرز ہیں وہ کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ابھی شیخو پورہ والا افسوسناک واقعہ، آپ دیکھیں کہ اس واقعے کی وجہ سے ہماری کاز کو کتنا نقصان پہنچا۔ اب وہ جس کو قتل کیا وہ کون ہے؟ مسلمان بھائی مسلمان ہے۔ ہیں، بالکل جی۔ یعنی فلسطین میں جو قتل ہو رہے ہیں وہ بھی مسلمان، ہوں، اور فلسطین کی محبت میں یہاں پر جسے قتل کیا گیا وہ کون؟ مسلمان، قاتل کون؟ مسلمان۔
اب آپ سوچئے کہ قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، تو پھر امت کا مطلب شیرازہ بکھرے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ بالکل اس لیے تھوڑا سا ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو KFC یا کوئی بھی اس طرح کا برانڈ ہے، وہاں پر جا کر توڑ پھوڑ نہیں کرنی، البتہ شعور بیدار کرنا ہے، لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں ہم نے ان پروڈکٹس کا استعمال اس لیے نہیں کرنا کہ یہ لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا اگر کسی کے اندر انسانیت اگر ہے نا، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ صرف لذت اور ذائقے کے لیے ان پروڈکٹس کو استعمال کرے۔ ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک باپ ہے جس نے اپنے 2 سال کی بچی کا لاشا اٹھایا ہوا ہے، دھڑ ہے سر نہیں ہے۔ اب پیپسی پینے والے سوچیں، ایک بچی کے بارے میں خبر آئی کہ اس کو 600 گولیاں ماری گئی معاذ اللہ، یعنی اس کا کچھ بچا ہی نہیں۔ ایک گھر کے 6 کے 6 بھائی جو ہیں وہ ایک حملے کے اندر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ ایک رپورٹر تھیں غزہ سے، وہ فوٹوگرافر تھیں، ان کی فیملی شہید ہو گئی، وہ خود شہید ہو گئیں۔ تو آپ کس طرح جو ہے وہ ان پروڈکٹس کا استعمال کریں گے؟ تھوڑا غیرت ایمانی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب تو غیر مسلم، ابھی میں کل مجھے کسی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا، انڈیا کی کوئی ہیں، مائکروسافٹ کے اندر ان کی کوئی جاب تھی، سونیا جی جی اگروال کر کے، بالکل اور کروڑوں روپے میں ان کی سیلری تھی، جی اور وہ امریکہ میں ایونٹ ہو رہا تھا، وہ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی نوکری کو میں لات مارتی ہوں جہاں پہ منافقین بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ 50,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو جو نان مسلم ہیں بحیثیت انسان وہ بھی غیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ہم لوگ کم از کم یہ تو کریں کہ ہم پیپسی کا، KFC کا، جو اس طرح کی چیزیں ہیں اپنے لیول پر ان کا بائیکاٹ کریں، ٹھیک اور شعور کے ساتھ بائیکاٹ کریں۔ ہم نے اپنے ملک میں بھی خانہ جنگی کے اور تشدد کے حالات پیدا نہیں کرنے، اور یہ بیسیکلی ذمہ داری قائدین کی بھی ہے۔ میری ان سے بھی گزارش ہوتی ہے کہ آپ جب کوئی بیان دیتے ہیں تو تھوڑا اس پہ ورک کر لیا کریں، اور آپ قوم کو بتائیں کہ جہاد فرض ہے، الاقرب فالاقرب۔ الاقرب فالاقرب کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ان کے جتنا قریب ہے وہ ان کی مدد کرے۔ اردن جی قریب ہے تو اردن والے پہنچے، مصر قریب ہے تو مصر والے پہنچے، لیکن اب ہمارا ایک اور مسئلہ ہے کہ اردن اور مصر والے ہمارے مفتیان کرام کا فتویٰ بھی مانتے نہیں مانتے۔ صحیح بات پھر اسی طرح ہمارے ہاں جو فرقہ واریت ہے، اس فرقہ واریت کے نتیجے کے اندر ہر مسلک کا ایک اپنا نظریہ بنا ہوا ہے۔ کم از کم اتنا تو کر لیتے۔ ہاں، یہ بات میں بالکل مطلب میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا اعتراض کہہ لیجئے، کہ جس طرح آپ نے مشترکہ اعلان جہاد کیا، آپ مشترکہ ایک احتجاج کر لیتے، ٹھیک اس میں سارے مسالک والے آتے نا، بالکل اور اپنے اختلافات کے ساتھ آ جاتے، کہتے بھی ہمارا اختلاف اپنی جگہ پہ موجود ہے، ہوں لیکن اس بڑی کاز کے لیے ہم سب ایک جگہ پر مشترک ہو رہے ہیں، تو یہ کرنا چاہیے تھا، اور امت کو گائیڈنس دیں۔ اس طرح تشدد جو ہے یہ اس کا ہمارا ملک متحمل نہیں ہے، ریاست ہے، ہم نے اپنے ملک کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ بائیکاٹ کے اندر توڑ پھوڑ کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، اس سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور اگر آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے دل میں درد نہیں ہے، ہوں، اور آپ نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے تو آپ کے دل میں زیادہ درد ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا جو نتیجہ ہے وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ہوں، اب یہ قتل جب ہوا تو اس کی وجہ سے کتنا انتشار ہوا، تو اس لیے سب مل کر آواز اٹھائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مظلوم فلسطینیوں پر اپنا خاص کرم فرمائے، اور اس ظلم سے انہیں نجات عطا فرمائے، اور جو بالخصوص حکمران ہیں، مسلم حکمران ہیں، انہیں عملی طور پر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین